مجھے کچھ دنوں سے السر کی پھر بہت تکلیف تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تیزابی مادہ ڈکار کی شکل میں منہ کو جلا دیتا۔ چونکہ کھانے پینے کے معاملے میں بے قاعدگی میرا معمول تھی، اسی لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے سے بھی قاصر تھا۔ جس وقت معدے میں جلن اور درد اٹھتا تو اس وقت مجھے فکر ہوتی، ایسے میں جلدی سے میں ایک آدھ بسکٹ کھا لیتا۔ ڈاکٹر نے مجھے دودھ پینے کی کڑی ہدایت کر رکھی تھی۔ خشک دودھ کا ایک ڈبہ میرے کمرے میں موجود تھا، لیکن بروقت اس کا استعمال ممکن ہی نہ تھا۔ بریکٹ لگوائے مجھے 3 دن ہو چکے تھے اور سہیل سے ملے قریباً 2 ہفتے۔ ان دنوں میں راجہ یوگا پر خاص توجہ دے رہا تھا۔ اس طرح یوگا کرنے سے عموماً دنیاوی خیالات سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے اور انسان میں سمادھی کی مکمل کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں دھیان لگانے والا اپنے خالق کے وصول کا شعور پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے خالق سے وصال کا تو اس قدر شوق نہ تھا، لیکن وہ جو مجھ میں سیمی کا غلبہ پیدا ہو چکا تھا، اس سے میں ضرور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ذہن میں ایک پٹی ہوئی دھن کی طرح بجتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی شکل واضح طور پر دیواروں پر، کھڑکی کے شیشوں میں، تکیے پر، کتابوں کے صفحوں پر نظر آتی۔ میں آدھی رات تک شہ نشین پر بیٹھا چاند کو تکتا رہتا۔ چاند کو تکے جانے میں ایک گمشدہ جنت کے بہت قریب نظر آنے کی راحت ملتی۔ اس رات بھی میں باہر بیٹھا تھا، کوٹھے پر ٹھنڈ تھی اور میں نے اپنے ارد گرد 4 خانے کا براؤن کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ میرے معدے میں رہ کر ہلکا سا درد اٹھتا، لیکن سارا سما چاندی میں رنگا ہوا تھا۔ کبھی مجھے لگتا جیسے چاند جھولے کی مانند میرے قریب آ رہا ہے، کبھی لگتا جیسے وہ موسمی چھان بین کا غبارہ ہے جو رفتہ رفتہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ اس وقت میرے کمرے میں بتی جلی، پھر کوٹھے کی طرف کھلنے والے دروازے میں آبدہ نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں سٹین لیس سٹیل کا ٹرے تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کی چمک مجھے تلوار جیسی آبدار نظر آئی۔ اندر آؤں نا، باہر سردی لگ جائے گی۔ اس کے لہجے میں عزت نہ کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں چپکے سے اندر چلا گیا۔ آبدہ نے حسب معمول چائے کا ٹرے میرے پلنگ پر رکھا۔ وہ اب اسی طرح اوپر آتی تھی۔ اس کے ساتھ چائے کی ٹرے اور مونگ پھلیوں سے بھرا تھیلا ہوتا۔ کبھی کبھی تو ہم دونوں ایک نشست میں سیر مونگ پھلی کھا جاتے تھے۔ میرے کمرے میں جو دروازہ نچلی منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر کھلتا تھا، اس پر روغن نہیں تھا۔ فیروزی رنگ کے پردے سے کوئی 2 فٹ ہٹ کر بائیں طرف ایک ایسی الماری تھی جس کے سامنے تختے نہ تھے۔ اس دیوار سے ملحق دوسری دیوار میں کھڑکی تھی جو نیچے سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے لوہے کی سلاخیں تھیں، اور اگر کبھی میں غور سے اس کو دیکھتا رہتا تو مجھے یوں لگتا جیسے یہ سلاخیں آگے پیچھے ہل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں۔ تیسری دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھونٹی اور غسل خانے میں کھلنے والا دروازہ تھا۔ غسل خانے کے دروازے میں یہ خوبی تھی کہ اس میں باہر کی طرف ایک کنڈی تھی، لیکن اندر سے بند کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ جب کبھی مجھے نہانا ہوتا، میں غسل خانے میں دروازے کے پیچھے کرسی رکھ کر نہاتا۔ آخری اور چوتھی دیوار غسل خانے میں دروازے سے کچھ دور ایک اور دروازہ تھا جو باہر والے کوٹھے پر کھلتا تھا، اور کوٹھے سے پچھلا بے آباد احاطہ نظر آتا، جس میں دھتورے کے جھاڑ، انگریزی کیکر کا درخت اور پرانی اینٹوں کا ملبہ بے آسرا پڑے تھے۔ ساری دیوار کے ساتھ میری نواڑی پلنگ تھی۔ اس پر ایسا بستر بچھا تھا جسے میں نے کبھی دھوپ نہیں دکھائی۔ میرا معمول تھا کہ میں اپنے خط، نقدی، ضروری کاغذات، سب اہم چیزیں اس نواڑی پلنگ کی پٹیوں میں چھپا کر رکھتا۔ ایک طرح سے گدے کے نیچے ایک اور دنیا آباد تھی۔ یہیں سیمی کا رومال بھی لاکر جیسی محفوظ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی پلنگ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ میرا میز تھا، جس پر گندے برتن، سٹوو، میری ادکلی کتابیں، کاغذوں کے پرزے، مارکر، سیاہی، گندے رومال، سب کچھ اتنی بے ترتیبی سے پڑا ہوتا کہ آبدہ کو سمجھ نہ آتی چائے کا ٹرے کہاں رکھے۔ یہ شروع سردیوں کا ذکر ہے۔ رات کے وقت آبدہ نے وہ سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوتی جس پر گلابی اور فیروزی کڑے ہوئے پھول تھے۔ اب اس کا معمول تھا کہ جب بھی چائے لاتی، رکھنے کی جگہ تلاش کیے بغیر اسے میرے پلنگ پر رکھ دیتی، پھر میز والی آفس چیئر نکال کر
اس میں ایسے بیٹھتی کہ اس کی ٹانگیں پلنگ کی پائنتی میری رضائی کے اندر ہوتی۔ بیٹھنے کے بعد وہ مونگ پھلی کا لفافہ اپنی گود میں رکھ لیتی۔ اس نے چائے بنا کر پیش کرنے کی کبھی زحمت نہ کی۔ یہ مرحلہ ہمیشہ مجھے درپیش ہوتا۔ دراصل اسے باتیں کرنے اور مونگ پھلی کھانے کا بڑا شدید شوق تھا۔ اس کے یہ شوق اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی اسے افسوس ہوتا کہ اس کے منہ میں مونگ پھلی کے دانے ہیں اور وہ بول نہیں سکتی، اور کبھی کبھی وہ رنجیدہ ہو جاتی کہ وہ مسلسل بول رہی ہے اس لیے مونگ پھلی کھا نہیں سکتی۔ اس روز اس نے پھر بینگنی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے اس رنگ سے وحشت ہوتی تھی۔ باہر کیا کر رہے تھے؟ میں نے غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر سنک میں تھوک پھینکا۔ پھر تھوک رہے ہو؟ یہ تھوکنے کی عادت تمہیں کیسے پڑ گئی ہے قیوم؟ میں نے واپس آ کر کمبل اتارا اور الماری میں سے سویٹر اٹھا کر پہننے لگا۔ باہر کیا کر رہے تھے اتنی سردی میں؟ میں چپ رہا۔ اس کو یاد کر رہے ہوگے، مری ہوئی چھپکلی کو۔ یہ ماڈرن لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہماری عادت تھی کہ جب کبھی باتیں کرتے وہ اپنی پٹڑی پر رواں رہتی، میں اپنی باتیں کیے جاتا۔ اس کا شوہر اس کا محبوب ٹاپک تھا۔ میں سیمی کی گفتگو کیے بغیر رہ نہ سکتا، حالانکہ اس کی بدگوئیوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی اور آبدہ میرا نقطہ نظر سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بتاؤں، خدا قسم میں نے شادی سے ایک نصیحت حاصل کی ہے، کسی کو یاد کرنے سے بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کئی کام پڑے رہ جاتے ہیں۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ریڈیو اسٹیشن میں میرا فائنل انٹرویو تھا۔ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ کام پڑا نہ رہ جائے۔ کبھی آبدہ بڑی بے تکلفی سے مجھے تو کہہ کر پکارنے لگتی اور کبھی آپ کر کے زج کر دیتی۔ کیا تم یادوں سے آزاد ہو گئی ہو آبدہ؟ میں کسے یاد کروں؟ وحید کو، دفعہ دور۔ اس کی یاد میں کھے سوا پڑا ہے۔ وحید کون؟ میرا میاں، اور کون؟ کتنی بار میں اس کا نام تمہیں بتاؤں؟ ہاں وحید، تمہارا شوہر۔ یاد رکھا کرو نا، آخر تمہاری سیمی کا نام میں بھی تو یاد رکھتی ہوں۔ میں چپ چاپ چائے بنانے لگا اور تڑا تڑ مونگ پھلی کے چھلکے اس کی کرسی تلے اکٹھے ہونے لگے۔ کبھی عشق کیا ہے کسی سے آبدہ؟ میں نے پیالی اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے جیسے گھروں میں کوئی عشق کرنے دیتا ہے؟ وہاں تو بھائی کی چارپائی پر بیٹھنے نہیں دیتے۔ عشق کرنا تھا میں نے، ابا جی مولوی، اماں قسائن۔ پھر بھی کبھی شبہ ہوا ہو، عقل دنگ رہ گئی ہو کسی کو دیکھ کر؟ مجھے تو شک ہی ہوا تھا کہ عشق ہو گیا ہے، ادھر اماں کو یقین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اماں نے 2 جمعراتیں نہ گزرنے دیں، فٹ نکاح کر دیا میرا وحید کے ساتھ۔ یہ سزا دیتے ہیں ہمارے ماں باپ عشق کی۔ گاٹا اتار کر رکھ دیا میرا۔ کون تھا وہ؟ ہمارے گھر کے سامنے بیکری کی دکان تھی اس کی۔ مشین سے ڈبل روٹی کاٹتا، وہ مجھے بڑا پیارا لگتا۔ جی کرتا تھا کاش کسی دن اپنی مشین سے وہ میرے بھی ٹکرے کر دے، سلائس بنا دے میرے۔ بیکری پر اسے ملنے جاتی تھی تم؟ توبہ توبہ، مرنا تھا۔ ہمارے غسل خانے کی کھڑکی کھلتی تھی گلی میں، اس کھڑکی سے وہ نظر آتا تھا۔ اس کو خبر ہوئی تمہارے دیکھنے کی؟ اس کو تو خبر نہیں ہو سکی، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا۔ مجھے وہ مارا اور غسل خانے کی کھڑکی میں لگا دی پکی میخیں۔ پھر کیا؟ اس نے مونگ پھلی کے دانوں کو ہتھیلی میں مسل کر پھونک ماری۔ کوئی رکا، کوئی پیام؟ آبدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا شادی ہو گئے میری 2 ہفتے بعد، لیکن بچہ آج تک نہیں ہوا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اس عشق کی کوئی رنگین وارداتیں ہوں گی، پیسٹری جیسی، بیکری والے سے مکھن ملائی چاکلیٹ سے آرستہ ملاقاتیں، برتھ ڈے کیکوں جیسی یادداشتیں، لیکن یہ ٹھنڈے بنفشے جیسا عشق تھا جو نہ زیادہ دیر گرم رہتا ہے نہ خوشبودار۔ کچھ عرصہ بعد وہ بولی، اور وہ کیسی تھی؟ پتلونیں پہننے والی؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دراصل میں سیمی کا سراپا بیان نہیں کرتا تھا، بس اس کی یاد کو پانی کے چھینٹے مار کر بے ہوشی سے جگاتا تھا۔ اس کا رنگ ایسا تھا آبدہ جیسے صبح چڑھتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا وہ میک اپ کے بغیر بے رونق تو لگتی ہے، لیکن بد شکل نہیں لگتی۔ وہ ہر وقت ہر موسم میں خوبصورت تھی۔ اس کی گفتگو، تعلیم، تم سمجھو گے نہیں آبدہ، وہ بڑی کلچرڈ تھی، بے حد ریفائنڈ۔ آبدہ کچی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے پاس ایسا کوئی بت نہ تھا جس کی وہ تعریف کر سکتی۔ اس لیے جب کبھی میں سیمی کا ذکر کرتا
وہ خوب زور و شور سے وحید کے خلاف باتیں کرنے لگتی۔ وحید جیسا شوہر تو رب میری سوکن کو بھی نہ دے، ایسا کنجوس، ایسا زبان دراز، ایسا ہاتھ چھٹ۔ جب میری شادی ہوئی ہے نا تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ پھل کی منڈی میں آڑتیا ہے، بڑے پھل لایا کرتا چڑھاوے کے۔ جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ پھڑیا ہے منڈی میں۔ چلو معمولی پھل فروش ہی ہوتا، پر اس نے تو کبھی پھل کی بہار نہ لگائی گھر پر۔ گن کر مالٹے لاتا تھا، اور وہ بھی کبھی ثابت ایک مالٹا ہتھیلی پر نہیں رکھا، ہمیشہ چھیل کر پھانکے دیتا۔ جب ایک بار اس کے منہ سے بس نکل جاتی تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے سودے کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ کیڑے والے امرود تک نہیں دیتا تھا، ان کی بھی چاٹ بنا کر بچوں کو بیچ دیتا تھا محلے میں، اور اپنی کنجری ماں آ جاتی تو انار کا رس نکال کر دیتا۔ تمہیں کیا پتا وحید کا۔ اب ہم اپنی اپنی پٹری پر چلتے رہتے، وہ شمالن جنوباً، میں جنوباً شمالن۔ سیمی امریکن ایکٹریس کی طرح تھی آبدہ۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں نے کئی خاوند دیکھے ہیں، کیسی فکر ہوتی ہے ان کو بیویوں کی۔ ادھر بیوی کو حمل ہوا، ادھر وہ ہر رت کی سبزی ترکاری لانے لگے۔ کوئی کنگلا نہیں ہے، اچھی بھلی کریانے کی دکان ہے اب۔ اندر والی جیب بھری ہوتی ہے شلوکے کی نوٹوں سے۔ خدا قسم میری پڑوسن کے 5واں بچہ ہے، اس کے حکم سے پلتا ہے۔ صبح و شام جو منہ سے نکل جائے حاضر۔ 3 سیر برف آتی ہے اس کے لیے الگ، پھل ٹھنڈا کرنے کو۔ وہی نے تو کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن تم تو کہتی تھی کہ تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے۔ آبدہ جل کر بولی، بچے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، حمل تو ٹھہرا ہے نا 3 دفعہ۔ مجھے اس کی حمل سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ اسے حمل زدہ حالت میں سوچ کر مجھے ابکائی سی آنے لگی۔ جب وہ اسپتال میں تھی آبدہ تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ میں کئی گھنٹے اس کے پاؤں گرم کرنے کے لیے پکڑے رکھتا تھا۔ یکدم اس کو آگ لگ گئی۔ گرم پانی کی بوتل نہیں ہوتی تھی اسپتال میں، ہوتی تھی لیکن مجھے آرام ملتا تھا اس کے پاؤں گرم کر کے۔ آبدہ نے مونگ پھلی کھانی بند کر دی۔ جب وہ شودی بدماش کسی اور کے لیے مر رہی تھی تو تم اس کے پاؤں کیوں گرم کرتے تھے ہاتھوں سے خامخواہ؟ ایسی جی حضوریوں سے لڑکیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے لمبی آہ بھری اور ہولے سے کہا، کبھی کبھی بڑی مجبوری ہوتی ہے آبدہ، خدا تمہیں کبھی مجبور نہ کرے، لیکن اگر کچھ لوگ تم پر بھی نہ مریں تو بھی ان کے پاؤں گرم کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی لا تعلقی سے اس نے اچھا کہا اور چائے پینے لگی۔ خدا قسم قیومی، ایسے مرد سے کبھی شادی نہ ہو جسے ابھی اپنی ماں کی کچھڑ کا شوق ہو۔ بڈھے پھونس ہو جائیں گے لیکن گودی کا شوق نہیں جائے گا۔ بکری کے میمنے کی طرح ماں کرتے مریں گے یتیم۔ ویسے تم مانو نہ مانو، ساری مرد ذات ماں کی قسم ہوتی ہے۔ کیا لڑکی کو اپنی ماں سے پیار نہیں ہوتا ہے شادی تک، بعد میں وہ خود ماں بن جاتی ہے، پھر وہ ماں پر کیوں مرے؟ یہ مرد ذات تو ہڑکا ختم ہی نہیں ہوتا ماں کا۔ یہ وحید ہے نا کریانے سٹور والا، میرا شوہر۔ عام طور پر مرد زن مرید ہوتے ہیں، یہ ماں مرید ہے۔ اماں جی خضاب لگا لو، شیشہ لے کر کھڑا ہے۔ اماں جی بیر کھا لیں، موسمی میوہ ہے۔ اماں جی پیر دبا دوں آپ کے؟ اماں جی جب یہ مرے گا تو میں اس کے کتبے پر لکھواؤں گی، یہاں ایک ماں کا یار دفن ہے۔ آبدہ بڑی فتوری عورت تھی۔ جب وحید کے متعلق باتیں کرنے لگتی تو اس کی باتیں ہر ردیف قافیے اس کی قید سے آزاد ہو جاتی۔ کیا پتا پہلے تم مر جاؤ، اچھا ہے جو میں مر جاؤں۔ یہ عاشقی مشوقی جو ماں بیٹے میں چلتی ہے، اس سے تو چھٹی ملے۔ رج کے جپھیاں ڈالیں ایک دوسرے کو۔ جب تم ماں بن جاؤ گی تو کیا اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو گی؟ کروں گی لیکن سہاگا نہیں پھیروں گی اس کی جڑوں میں، کسی دوسری جگہ بھی چھوڑوں گی اسے۔ مجھے اس ماں بیٹے کے عشق سے وحشت ہونے لگتی۔ اسے آفتاب سے ایسی محبت تھی جیسے میرا بائی کو اپنے گردر سے تھی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا سب آفتاب تھا۔ آبدہ تنگ نظری کی حد تک وطن پرست پاکستانی تھی۔ اپنی وطن پرستی کے باعث وہ کسی ہندو کا نام لینا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ میرا بائی کا نام سن کر جھٹ بولی، سنو قیومی، تم میرے سامنے ہندوؤں کا نام نہ لیا کرو۔ بس وحید کی یہ ایک اور بات مجھے بری لگتی ہے، کان سے ریڈیو لگا کر ہندوستانی گانے سنتا ہے۔ خدا قسم درے پڑنے چاہیے ایسے غداروں کو، الٹا لٹکا دینا چاہیے قرطبہ چوک میں۔ اب میں نے اٹھ کر سڑک والی کھڑکی کھولی اور باہر تھوک پھینکا۔
اوئے ہوئے، کوئی اور کام نہیں تمہیں قیومی تھوکنے کے سوائے؟ میں سلاخوں کے باہر دیکھنے لگا۔ سردیوں کی رات میں ایک ٹھٹھرا ہوا کتا پناہ تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے مرغی پکائی، پاؤ بھر دیسی گھی ڈالا، لونگ کا تڑکا لگایا۔ پہلا حمل تھا میرا۔ پتہ ہے کیا کیا وحید نے؟ ساری خود کھا لی۔ میں نے بڑھتی گھٹتی سلاخوں پر سے نگاہ اٹھا کر پوچھا، توبہ کرو، اس کے حلق سے اترتی ہے بوٹی ماں کے بغیر؟ نلکے کے نیچے بیٹھ کر خود ٹفن کیریئر صاف کیا ریت سے، پھر وہیں سے بولا، 4 پراٹھے بھی اتار دے جلدی سے۔ اوپر والے ڈبے میں رکھے پراٹھے اور ساری مرغی ڈالی نچلے ڈبوں میں، اور پتہ ہے کیا کہہ کر چلا گیا، صبح والے بینگن پڑے ہیں کٹورے میں تیرے لیے۔ کبھی کبھی وہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں میرے ساتھ لپٹ جاتی اور کہتی، آفتاب اب آ جاؤ نا۔ اچھا عشق تھا اس کا بھی محبت اسے آفتاب سے تھی، اور لپٹتی وہ تمہارے ساتھ تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں نے سگریٹ سلگایا۔ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہمیشہ ڈوبنے والے تنکوں سے لپٹتا ہے۔ آبدہ بڑی خوش نصیب عورت تھی۔ وہ اپنی ذات کو مرکز مان کر سارے جہان کو سمجھتی تھی۔ عورت ایسے نہیں کر سکتی۔ یہ سارے مردوں کے چونچلے ہیں۔ ان کی جیب میں جب بھی پیسہ ہوتا ہے، کرنے مرنے کی آزادی پہ خود ہتھیا لیتے ہیں۔ دوہرے چسکوں کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے روٹ کر وحید بھی گیا تھا ایک طوائف کے پاس۔ اچھی طرح ہڈیاں سینکی میں نے اس کی۔ ایک بار ہی سبق سکھا دیا۔ ان دوہرے چسکوں کا مرد کی ذات کو شوق ہوتا ہے، اسی لیے مشکے پھرتے ہیں کم بخت ہر وقت۔ مونگ پھلی کا لفافہ بند کرتی وہ بولتی گئی۔ میں نے پہلی بار آبدہ کی طرف بد نظری سے دیکھا اور دل میں سوچا، اگر یہ مردار مجھے کھانا پڑے تو کیا میں خوشی سے ایسا کر سکوں گا؟ وحید بھی بڑا بانکا بنا پھرتا تھا چمبیلی کا تیل لگا کر۔ میں نے کس کے گرم چمٹا مارا اس کے چولہے میں۔ 5 مہینے سیک کرتا رہا مردار، پھر عقل ٹھکانے آ گئی عاشقی کی۔ میں سرہانے کی طرف سعادت حسن منٹو کی طرح اکڑو بیٹھا تھا، اور وہ پائنتی اب کھسکاتے کھسکاتے اس نے ساری رضائی ہتھیا لی تھی۔ تم بڑی خوش نصیب ہو آبدہ، زندگی کے سارے فیصلے تم خود کرتی ہو۔ جب کبھی کسی شخص کے اندر مرنے کی آرزو تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے وجود پر اس کا موٹیڈو غالب آنے لگتا ہے، سمجھتی ہو؟ ایسے میں موت سے بچانے کے لیے اس کا لیبیڈو جنس کا آخری سہارا لیتا ہے، پھر اسے صرف جنس سے زندگی مستعار مل سکتی ہے۔ اس کی کریٹیو سیلف کے پاس موت سے لڑنے کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھا نہیں جنگ کے دنوں میں بچے کس قدر زور و شور سے پیدا ہوتے ہیں، موت کے سامنے مرد اور عورت کس قدر شدت سے ایک ہو جاتے ہیں۔ سپاہی مرنے سے پہلے زندہ رہنے کے لیے اپنی بقا کی خاطر صرف جنس کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی عقل بند کیل لگی کھوپڑی میں ان باتوں کی کوئی جگہ نہ تھی، لیکن میں کہتا گیا۔ یکدم اس نے مونگ پھلی کا تھیلا پلنگ پر پھینک دیا، حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی اور بولی، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ کتابوں نے۔ وہ پیار سے بولی، قیومی، خدا کے لیے ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو، یہ تمہیں لادین بنا دیں گی۔ آدمی گناہ کرے تو کم از کم مانے تو صحیح کہ گناہ ہی ہے، بڑی بڑی تعویلیں تو نہ دے، توبہ استغفار کا دروازہ تو بند نہ کرے اپنے آپ پر۔ کاش میں تمہاری طرح کم عقل اور بے علم ہوتا۔ تم بھی وحید کی نسل سے ہو، آخر تانے دیے بغیر کہاں رہو گے؟ اس نے دوبارہ مونگ پھلی کا لفافہ کھول لیا۔ وہ بھی ہمیشہ کہتا ہے بچہ نہیں ہوتا تو تمہارا قصور ہے، احمق آدمی۔ تم بھی سیمی کی ہم جنس ہو، کسی کی کب مانو گی؟ اچھا چپ۔ ہاں ٹھیک ہے چپ۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں تو باتوں سے حاصل۔ میں کب باتیں کرنا چاہتی ہوں، میرا اپنا وقت خراب ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی مونگ پھلیاں کھانے لگی۔ میری بھی چائے ٹھنڈی ہوتی ہے خام خواہ۔ ہم دونوں اپنی اپنی پٹڑی پر چلنے لگے۔ چھلکوں کی تڑا تڑ اور پرچ پیالی کا شور کمرے میں بھر گیا۔ وہ آسانی سے ٹرے لے کر نیچے جا سکتی تھی۔ میں اٹھ کر کتاب پڑھنے میں مصروفیت ظاہر کر سکتا تھا، لیکن ہم دونوں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی اپنی اڑان پر چلے گئے۔ شکر خورے اور شاہین کی اڑان میں جو فرق ہوتا ہے وہی ہم دونوں میں تھا۔ کوئی شخص اپنے خیالات کے دائرے سے باہر اڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آبدہ بہت خوشباش عورت تھی، لیکن جب کبھی وہ خاموش ہو جاتی تو اس کے ہونٹ آنسوؤں سے بہت قریب ہو جاتے۔ گو اس وقت وہ جلدی جلدی مونگ پھلیاں کھانے میں مشغول تھی، لیکن اس کے کندھے، آنکھیں، ہونٹ سب اس بات کی غمازی کر رہے تھے
کہ وہ بہت جلد رو دے گی۔ خاموشی کے لمحوں میں آبدہ بے معنی حد تک کمزور، معصوم اور قابل ترس نظر آنے لگتی۔ شادی کی وجہ سے جو وہ بڑی بڑی نظر آتی تھی، ان لمحات میں اس کی اضافی سال جھڑ جاتے اور وہ مجھے اپنے سے چھوٹی لگنے لگتی۔ اس کی شکل سے ڈر کر میں نے کہا، بات صرف اتنی ہے آبدہ کہ محبت اور جنس دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جنس افزائش نسل کے لیے حرکت میں آتی ہے اور محبت روح کے نشو و نما کے لیے۔ تم زیادہ فلسفے نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ تمہاری سیمی کو چوپڑی اور دو دو کھانے کا شوق تھا۔ یہ امیر زادیوں کے چونچلے ہیں، روٹیاں ان کے خانسامے پکائیں، بچے ان کی آیا پالیں، اور یہ محبت تلاش کرتی پھریں ہر جگہ، دوسروں کے گھر برباد کریں مفت میں۔ میں نے ذرا اس کی طرف جھک کر کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معنویت ختم ہو گئی ہے امیر عورت کی۔ اچھا چپ رہو، مجھے سیمی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم بھی چپ رہو، میں بھی وحید صاحب کا کوئی قصہ سننا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ دور کہیں آدھی رات کو بولنے والے مرغے نے اذان دی۔ یکدم وہ پھر موٹر سائیکل کی طرح روا ہو گئی۔ میں اپنے سارے مسئلے لکھتی ہوں مولوی اکرام اللہ صاحب کو، وہ مجھے اپنے رسالے میں جواب لکھ دیتے ہیں۔ ان کا بڑا علم ہے فقہ و حدیث کا، بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ کون کون سا مسئلہ سلجھایا ہے انہوں نے تمہارا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ حق مہر کی بات کی تھی۔ میں نے کئی بار اس بدبخت کریانے والے سے کہا کہ جب تو نے میرا حق مہر ہی ادا نہیں کیا تو ہاتھ کیوں لگاتا ہے مجھے؟ لیکن حق مہر لکھنا اور بات ہے، ادا کرنا اور بات ہے قیومی۔ 10,000 لکھنے کو تو لکھ دیا، پر ادا اس کی ماں کرے۔ 5 سال ہو گئے شادی کو، ایک دن نام نہیں لیا حق مہر کا۔ ہاں یہ بری بات ہے۔ میں نے زبردستی اس کے مسئلے میں دلچسپی لی۔ میں نے مولوی کرام اللہ کو خط لکھا۔ انہوں نے اوپر تو میرا خط چھاپا خواتین کے صفحے پر، نیچے صاف صاف لکھا کہ جو مرد عورت کا حق مہر ادا نہ کرے شب زفاف کو، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا عورت کو۔ میں نے خط دکھایا تھا وحید کو۔ پھر پلید آدمی ہے، ہنسنے لگا۔ خدا نے تو اسے اتنی توفیق بھی عطا نہیں کی کہ وہ کبھی حق مہر معاف ہی کروا لے۔ چلو میں معاف کر دیتی، لیکن شرع کے مطابق تو چلے آدمی، ہے نا؟ وہ چپ ہو گئی۔ جلدی سے اس نے ٹرے میں مونگ پھلیوں والا لفافہ ڈالا، اپنے وجود پر سے چھلکے جھاڑے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائی کتنی دیر ہو گئی ہے، سولت بھابھی بھی کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ دروازے میں مڑ کر بریکٹ دیکھتی رہی، پھر بولی، انٹرویو پر گئے تھے؟ ابھی کہاں، چلے جانا، بھائی مختار فکر کر رہے تھے۔ میں نے پائنتی سے رضائی اٹھائی اور اپنے اوپر لے لی۔ اس وقت تک مجھے انٹرویو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ریڈیو اسٹیشن پہ انٹرویو دینے کے بعد میں سیدھا یونیورسٹی پروفیسر سہیل کے پاس چلا گیا۔ جس وقت وہ اپنی کلاس سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو کچھ دیر کے لیے ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ یہاں ہماری باتیں بالکل زمینی تھیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں؟ اپنے کالج سے معلوم کر لیا تھا سر۔ میں نے تو ملنے سے منع کیا تھا، پروفیسر نے کہا۔ میں آپ کو اپنے انٹرویو کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ ٹھیک ٹھاک۔ کون کون تھا بورڈ پر؟ آر ڈی لاہور تھا، ڈی جی صاحب تھے اور 2 مقامی دانشور۔ میں نے جواب دیا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہی رسمی سوال کہ میں کیوں ریڈیو کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نوکر ہو گیا تو ریڈیو پاکستان کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچے گا، مجھے شاعری سے موسیقی سے کس قدر مس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر خاطر خواہ جواب دیے، شاید۔ کتنے اور امیدوار تھے؟ 16 لڑکے 7 لڑکیاں۔ نوکری مل گئی تو کر لو گے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، میں گہری انگزائٹی کا شکار ہوں آج کل۔ میں اس مسلسل فکر کا اصل نیوکلیس دریافت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، مجھے کس چیز کی تلاش ہے، میرا کیا کھو گیا ہے، میں آخر چاہتا کیا ہوں۔ ایسی دوبیدھا میں آخر میں نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں نہر کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے دور نکل گئے۔ پاپولر کے درختوں کے سائے نہر کے ساکن گدلے پانیوں میں پڑ رہے تھے۔ بڑی خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کوئی کار ادھر سے گزر جاتی تو اچانک متمدن دنیا کا خیال آتا۔ مجھے سہیل کی صحبت میں وہی آرام ملا جیسے رومن کیتھولک لوگوں کو فادر کے حضور اعتراف گناہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کے سامنے جو بات بھی کرتا اس کے لیے اس کی جھولی میں وسعت ہوتی۔
میں نے ایک ایک کر کے سیمی کی کتاب کے تمام صفحے اس کے سامنے پڑھ ڈالے۔ یوگا کرتے ہو؟ باقاعدگی سے۔ کرتا تھا لیکن آج کل بند ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن بند ہے سر۔ ہم دونوں نہر کنارے پاپولر کے سوکھے پتوں پر بیٹھ گئے۔ گدلے پانیوں پر دوپہر کی سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور شہر کا شور ہم سے کچھ دور خود ہی ساکت ہو گیا تھا۔ راجہ یوگا کرتے رہتے تو خیالات سے پیچھا چھوٹ جاتا، جیسے بتی بجھ جاتی ہے ایسے انسان نادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا تھا، کرتا رہا ہوں، پر اب راحت نہیں ملتی۔ کئی قسم کے یوگا ہیں، کرم یوگا، تنترا یوگا، کنڈالنی یوگا، ہاتھا یوگا۔ چاہو تو یوگا بدل لو، لیکن یوگا کرتے رہو۔ میں خاموشی سے پانیوں کو دیکھتا رہا۔ میں خود یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ کرم یوگا تمام تریاگ ہے، اس میں اپنے کسی فعل کا مثبت یا منفی اثر طبیعت پر نہیں پڑتا۔ شاید اس سٹیج پر تمہارے لیے یہ تسلی بخش نہ ہو۔ میں نے لہجہ بھر اس کی شکل دیکھی اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ میرے لیے اس کی تمام باتیں قریب مجہول تھیں۔ ہاتھا یوگا بہت روایتی طریقہ ہے۔ اس پر عمل کر کے انسان اپنے ریفلیکسز پر قابو پا لیتا ہے۔ دل کا بند کرنا، انتڑیوں کا ہلنا، سانس کا کنٹرول، حتیٰ کہ اگر ایسے یوگی کو سمادھی کی حالت میں زندہ دفن بھی کر دیا جائے تو ذہن کو جسم پر سبقت حاصل ہوتی ہے۔ سر، جادوگری کی باتیں نہ کریں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ میں خود کئی آسن جانتا ہوں، لیکن اب مرغ، شیر، درخت، ہل، سانپ بننے سے تسلی نہیں ہوتی۔ سدھ آسن، ویر آسن، پدم آسن سب بیکار ہیں۔ تنترا کر لو گے؟ میں نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا۔ کس کے ساتھ؟ کوئی ایسی عورت تلاش کرو جو تمہارے ساتھ تنترا یوگا کرنے کو تیار ہو، شادی شدہ ہو اور تم سے دائمی تعلق کی آرزو مند نہ ہو۔ وہ مر چکی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ دراصل تمہیں اس وقت شکتی کی ضرورت ہے جو تم میں امید کو زندہ کرے۔ جستجو میں اگر امید کا عنصر شامل نہ ہو تو انسان کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور تنترا یوگا میں سادھکا میں اس قدر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی کبھی موت پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ سادھکا کے مطلب جانتے ہو؟ جی، یوگا کرنے والا۔ امید مجھے ایک ستاروں لگی چوگوشیا ٹوپی کی طرح ہوا میں لہراتی ہوئی نظر آئی، جو کسی لمحے بھی میرے سر پر فٹ بیٹھ سکتی تھی۔ تنترا یوگا کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن جو پرانے سیانے تھے وہ جانتے تھے کہ انسانی ارتقاء ہمیشہ پولیرٹیز سے پیدا ہوتی ہے۔ شوجی مہاراج اور شکتی کے میل سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ پرانے آریائی لوگ اور تبت کے باسی تنترا یوگا سے وہ طاقت حاصل کرتے تھے۔ ایلین وائٹل کہنا چاہیے۔ میں چپ رہا۔ مرد جو شوجی کا روپ ہے اس کی قوت بجلی سے مشابہ ہے، عورت جو شکتی ہے اس کی طاقت مقناطیسی ہے۔ اگر مرد جسمانی سنجوگ کے وقت اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھے تو وہ عورت کی شکتی کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، جیسے پانی اونچی سطح سے نیچے کی سطح کی طرف سے اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک دونوں پانیوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ مرد اور عورت کے جسمانی سنجوگ کا بھی یہی حال ہے۔ قوت دونوں میں سے اس وقت تک ریلیز ہوتی ہے جب تک دونوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ عورت کے ساتھ کسی قسم کے سنجوگ کی آرزو نہ تھی۔ میں اب سمجھنے لگا تھا کہ عورت کا وجود سوائے الجھاؤ کے اور کوئی عطیہ نہیں دے سکتا۔ دو طرح سے آدمی کی روح آزاد ہو سکتی ہے، وہ مکمل طور پر تیاگ کرے یا مکمل طور پر اپنی حسیات میں ڈوب کر آزادی حاصل کرے۔ رنگ، خوشبو، ذائقہ، لمس، آواز سب تمہاری آزادی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تنترا یوگا میں ان کا استعمال ہے۔ کاسنی رنگ سے عورت کی جنسی حسیات بیدار ہوتی ہیں، سرخ رنگ سے مرد کی حسیات کو ابھارا جا سکتا ہے۔ گوشت، مچھلی، شراب، کچا اناج جسمانی قوت بڑھانے کے لیے ہیں۔ خوشبو میں کستوری سے بڑھ کر کوئی خوشبو دیوانہ کرنے والی نہیں۔ یہ سب کچھ آزما کر دیکھو۔ اس کے بعد وہ دیر تک مجھے تنترا کی خوبیاں بیان کرتا رہا اور بار بار اعادہ کرتا رہا کہ یہ یوگا شرابی، بدماش، زانی کے لیے نہیں بلکہ صرف اس دھرماتما کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی گھٹی ہوئی شکتی کو بحال کرنا چاہتا ہو۔ اگر تنترا کے لیے کوئی عورت مل جائے تو مرد کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سنجوگ بظاہر جسمانی ہے، لیکن اس کا اصلی جوہر اپنی ذات پر کنٹرول سکھاتا ہے، اور جس طرح سانس لیتے وقت
پران کو ہوا سے لے کر پھیپھڑوں میں داخل کرتے ہیں، ایسے ہی تنترا کرتے وقت عورت سے شکتی حاصل کر کے اپنی کنڈالنی کو، جو تمام تخلیقی طاقتوں کی جان ہے، بیدار کرتے ہیں۔ ہم بڑی رات گئے تک نہر کنارے بیٹھے کنڈالنی کی باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر سہیل بھی عجیب آدمی تھا، بیک وقت دوہریا، کمیونسٹ، اللہ رسول کا ماننے والا، پختہ یقین اور غیر یقینی کا خوبصورت امتزاج۔ سارا وقت ہم باتیں کرتے رہے، لیکن ایک بار پھر اس نے سیمی کا نام منہ سے نہ لیا۔